بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کی لاڈلی بیٹی کا نکاح ایک کافر سے ہو گیا۔ حضرت زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیٹیوں میں بڑی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 10 سال قبل پیدا ہوئیں۔ کم سنی میں ہی یعنی نبوت سے قبل ان کی شادی خالہ زاد بھائی ابوالاس کے ساتھ ہوئی، جو ختیجہ کی حقیقی بہن کے بیٹے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مناسب پر فائز ہونے کے بعد زینب بھی اسلام لے آئیں۔ ہجرت کا سفر زینب نے اپنے شوہر کے بغیر کیا، کیونکہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اس لیے مکے میں ہی رہے۔ ابوالاس مشرکین کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک تھے اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ یہ بھی گرفتار کیے گئے، جنہیں بعد میں رہا کر دیا گیا، جس کے بعد زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر مکے روانہ ہو گئے۔ وہاں جس کا کچھ حساب لینا دینا تھا، اسے بے باک کیا۔ جب کوئی مطالبہ باقی نہ رہا تو اہل قریش کے سامنے اعلانیہ مسلمان ہو گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کی، اور باقی کی زندگی زینب نے اپنے شوہر کے اسلام لانے کے بعد ان کے ساتھ مدینہ میں ہی گزاری، جو 1 یا سوا سال ہی تھی۔ 8 ہجری میں زینب کا انتقال ہوا۔ یہ ابتدائی اسلام ہی میں مسلمان ہو گئی تھیں، اور جنگ بدر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے سے مدینہ بلا لیا تھا۔ مکے میں کافروں نے ان پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا حد ہو گئی کہ جب یہ ہجرت کے ارادے سے اونٹ پر سوار ہو کر مکے سے باہر نکلیں تو کافروں نے ان کا راستہ روک لیا، اور ایک کافر جو بڑا ہی ظالم تھا، حبیر بن سعود، اس نے نیزہ مار کر ان کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا، جس کے صدمے سے ان کا حمل سختہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ان کے دیوار کنار کو، جو اگرچہ کافر تھا، ایک دم طیش آ گیا، اور اس نے جنگ کے لیے تیر کمان اٹھا لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر ابو سفیان نے درمیان میں پڑ کر راستہ صاف کر دیا، اور یہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اس واقعے سے بڑی چوٹ لگی، چنانچہ آپ نے ان کے فضائل میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے بہت فضیلت والی ہیں کہ میری طرف ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ پھر ان کے بعد ان کے شوہر ابوالاس بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ان کی اولاد میں ایک لڑکا جن کا نام علی تھا، اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا۔ زندہ رہے۔ ابن عسکر قول ہے کہ علی جنگ پر موقع میں شہید ہو گئے۔ امام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد محبت تھی۔ بادشاہ حبش نے تحفے میں ایک جوڑا اور ایک قیمتی انگوٹھی دربار نبوت میں بھیجی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انگوٹھی اپنی نواسی امامہ کو عطا فرمائی۔
اس طرح کسی نے ایک مرتبہ بہت ہی پیش قیمتی اور انتہائی خوبصورت ایک ہار نذرانہ کیا تو سب بیویاں یہ سمجھتی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہار عائشہ کے گلے میں ڈالیں گے، مگر آپ نے یہ فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو پہناؤں گا جو میرے گھر والوں میں مجھ کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیمتی ہار اپنی نواسی امامہ کے گلے میں ڈال دیا۔ 8 ہجری میں زینب کا انتقال ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبارک کے طور پر اپنے تہبند شریف ان کے کفن میں دے دیا اور نماز جنازہ پڑھا کر خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا۔ ان کی قبر شریف بھی جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ کی ولادت بسعادت کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت پروان چڑھے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ابوالعاص بن رابعہ کو جیون ساتھی کے طور پر منتخب کیا جائے۔ ابوالعاص بن رابعہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہالہ بنت خولاد کے بیٹے تھے، جو کاروباری اور مالدار شخص تھے اور ان کا شمار شفعاء مکہ میں ہوتا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کو احترام دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بخوشی قبول فرما لیا اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابوالعاص بن رابعہ سے کر دیا گیا۔ ابوالعاص بن رابعہ کا رویہ کافر ہونے کے باوجود بہت اچھا تھا۔ شعبہ ابی طالب میں گزرے کٹھن وقت بھی میں کسی جانور پر کھانے پینے کا سامان لاد کر اسے گھاٹی کی طرح ہانک دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے یہ کوشش بھی بہت کی کہ دیگر قریش عورتوں کے بدلے ابوالعاص سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، مگر انہوں نے قسم اٹھا کر کہا، میں زینب کو اپنی زوجیت سے کسی بھی قیمت پر علیحدہ نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے ابوالعاص بھی شریک ہوئے، مگر گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی رہائی کے لیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فدیہ کے طور پر وہ ہار بھیجا جو انہیں ان کے والد محترم سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ جب وہ ہار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ ہو گئی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ اجمعین سے مشاورت کے بعد ابوالعاص کو وہ ہار واپسی کرتے ہوئے بلا معاوضہ رہا کر دیا گیا۔ البتہ ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ مکہ پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ روانہ کر دیں گے۔
چنانچہ انہوں نے وعدہ وفا کرتے ہوئے مکے پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کنان کے ساتھ مدینے روانہ کر دیا۔ درِ اتنا حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک شخص کو بھی سیدہ زینب کو لانے کے لیے مکے کی طرف روانہ فرما دیا۔ کفر کو جب معلوم ہوا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی طرف ہجرت کر رہی ہیں تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ حبار بن سعود بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، نے آگے بڑھ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے سے حملہ کیا۔ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری سے چٹان پر گرا دیا گیا، جس سے وہ کافی زخمی ہو گئیں۔ اس پر ان کا دیوار کنان آگے بڑھا اور تیر و تشک کا بھرپور استعمال کرنے لگا تو کفار سپاہی اختیار کرنے لگے۔ اس سخت مقابلے کی وجہ سے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی جانا پڑا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہوا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے دیوار کے ساتھ مکے سے باہر تشریف لے آئیں، جہاں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ان کے منتظر تھے۔ پھر ان حضرات نے تمام ادب کو بجا لاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ کی خدمت میں پہنچ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی طرف سے پہنچنے والے مظالم کا ذکر فرمایا تو سن کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ پھر ارشاد فرمایا، سب سے بہترین بیٹی ہے جسے میری وجہ سے تکلیف سے دوچار کیا گیا۔ ایک موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابوالعاص شام کی طرف تجارتی قافلے لے کر نکلے۔ واپسی پر مسلمانوں نے ان کے تمام تجارتی اموال پر قبضہ کر لیا۔ ابوالعاص کسی طرح سیدہ زینب کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد عورتوں کی صفات سے لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، میں ابوالعاص کو پناہ دے چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے ان کی پناہ کو صحیح قرار دیا اور صحابہ کرام کو ان کے تمام اموال واپسی کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اموال وصول کیے اور مکے پہنچ کر تمام لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا دیں۔ جب مسلمان لوگ اپنی امانتیں وصول کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے تو ابوالعاص نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا تو مدینے میں ہی اسلام قبول کر لیتا، مگر صرف یہ امر رکاوٹ رہا کہ کہیں تم یہ گمان نہ کر بیٹھو کہ میں تمہاری امانتوں میں خیانت کا مرتکب ہوں۔ اب چنانچہ کوئی امر معنا نہ رہا تو سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ چنانچہ قبول اسلام کے بعد حضرت ابوالعاص بن ربیعہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ
زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں لوٹا دیا۔ اس میں اختلاف ہے کہ نیا نکاح ہوا تھا یہ نہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں علی نام کے ایک بیٹے اور امامہ نامی ایک بیٹی تھی۔ ایک بیٹے اور تھے جو کم عمری میں ہی وفات پا گئے تھے۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر میں ملانے والے زخم پریشانی سے دوچار کرتے رہتے تھے۔ آخرکار وہی زخم آپ کی وفات کا سبب بن گئے اور سن 8 ہجری میں سیدہ اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ غسل کا انتظام کرنے والی میں امہات المومنین سیدہ سعود بنت زامہ اور سیدہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل رہیں۔ غسل کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تابند مبارک کفن پر رکھنے کے لیے مرحمت فرمایا۔ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور اپنے جگر گوشے کو قبر میں اپنے دستِ مبارک سے اتار کر خالق حقیقی کے سپرد فرما دیا۔ ان پاکیزہ نفوس پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین بجاہ النبی۔